نمبر ایک تو یہ کہ جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں امت میں اور جو اب بھی اٹھ رہے ہیں وہ سلسلہ ختم ہونے والا تو نہیں. ثلاثون دجالون کذابون سب چلتا رہے گا قیامت. تو ان میں مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے کو جس پر کہ موجودۃ الوقت حالات جو ہوتے ہیں ان کے مطابق فضا سازگار ہوتی ہے اور اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن جو امت کے اجماع کے خلاف ہوتا ہے اس پر ڈیرا لگاتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے منوا لیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ چیز مجمع علیہ ہوتی ہے، امت کا اجماع ہے 1400 برس. اب اگر اس شے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا اپنے ذوق میں اور عام لوگوں سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے، کہ جو نہیں سمجھ سکتے بات کو، اس سے منوا لیا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص کے معتقد ہو گئے اور اسلاف سے منحرف ہو گئے کہ یہ تو بیوقوف سے سب لوگ، یہ سارے ہمارے علماء، یہ سارے محدثین، یہ سارے مفسرین، یہ سب بیوقوف تھے، یہ بات نہیں کر سکے. یہ ہے وہ شخص، یہ مجدد وقت ہے جس نے یہ بات کہی. اس کی ایک مثال یہ ہے وفات مسیح کا معاملہ. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دوسرا فطرہ، وہ بھی غلام احمد کے نام سے شروع ہوا. غلام احمد پرویز، وہ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ لے کر کھڑا ہو گیا. جیسے یہ غلام احمد قادیانی وفات مسیح کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو فوت ہو کر میرے زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لیے، کیسے ممکن ہے؟ اب ظاہر بات ہے عام آدمی جو ہے مسلمان جس کی حضور سے محبت ہے، حضور کے دل میں تعظیم ہے، عظمت ہے، عقیدت ہے، وہ اس جال میں پھنس جائے گا. پھر وہ اپنے دلائی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ، اور چونکہ ماحول بھی جو میں سب عرض کروں گا کہ اس کے موافق ہو جاتا ہے اس وقت. غلام احمد پرویز نے کیا کہ یتیم پوتے کا مسئلہ، اب یہ اجماع ہے اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا. وراثت ہوتی ہے انہی میں جو اس کی موت کے وقت موجود ہے، بیٹے ہو بیٹیاں ہو. اب اگر جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کے کوئی یتیم بچے ہیں تو اب اس میں بڑی ایک جو ہے دلیل اور دیکھیے جی یتیم بچے بیچارے وہ محروم ہو گئے، یتیم بچوں کا تو زیادہ حق ہونا چاہیے. تو یہ تو قانون جو ہے اگر یہ اس پر اجماع ہے تو پھر وہی بات کہ یہ سب بیوقوف لوگ تھے اور یہ تو بڑے سخت دل اور سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات گھڑ رکھی. یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دی. اب ظاہر بات ہے کہ جو اسلام کا قانون میراث ہے، قانون وراثت ہے، اس کی بھی بنیادیں ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں پر وہ کھڑا ہے اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی ایسے مسئلے کو لے کر اس پر ڈیرا لگا دینا، مورچہ بنا دینا، اس سے اپنی عقیدت پیدا کر لینا، اسلاف سے برگشتہ کر دینا. یہ کوئی لوگ سمجھدار نہیں تھے، یہ بیوقوف لوگ تھے، جاہل لوگ تھے. اچھا اب اسی پس منظر میں سمجھیے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں کیا صورتحال ہندوستان میں ہو گئی تھی. انگریز آ گیا تھا اور 1857 کے بعد اس کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی تھی. اس سے پہلے 1757 سے 1857 تک جو بھی حکومت تھی ایک تو پورے ہندوستان پر نہیں تھی، لیکن یہ کہ جو بھی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی، تاج برطانیہ کی نہیں تھی. 1857 کے بعد حکومت قائم ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ جب انگریزوں نے فتح کیا ہمیں تو ہم پر روب طاری ہوا کہ نہیں. پھر جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان میں کچھ اچھے اوصاف ہوتے ہیں، ان کے اندر فرض شناسی ہے، ان میں دیانتداری ہے. انگریز ڈپٹی کمشنر تھا، 9 بجے کا وقت ہے تو ٹھیک 9 بجے دفتر میں موجود ہوگا. ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں لیٹ آرام سے، لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چیزیں جو ہوتی تھی جو بات اگر کی ہے تو اس کو پورا کیا ہے، اس حوالے سے ان کا روک ہوتا ہے. اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن کی فزکس آ گئی. اب معلوم ہوا کہ یہ تو گویا کہ آسمان کی وحی سے بھی زیادہ معتبر ہے. سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے، اور جو ثابت نہ ہو سکے وہ ایسے ہی ہے، وہ تو گویا کہ اوہام ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اب اس سمن میں کیا ہوا، اس وقت جو ہے سر سید احمد خان ایک شخصیت ہوئی. انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ سائنٹیفک جو انداز فکر ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی. یہ فرشتے کس بلا کا نام ہے، سائنس کو نہیں بتاتی ہمیں، لہذا انہوں نے کہا فرشتہ کوئی نہیں ہے. یہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتہ کہہ دیا گیا. یہ جن کیا بلا ہوتے ہیں، کوئی جن میں نہیں ہے، وہ تو سائنس کی اس میں تو نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، کوئی جن نہیں. یہ تو جو مشتعل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں انسان، ان کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شخص غصے میں آگ بگوڑا ہو گیا تو آگ تھوڑی ہو جاتا، یہ تو استعارہ ہے. اس طرح یہ جو معجزات ہے یہ کوئی شے نہیں، ان کی بھی فزیکل توجیحات. یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے تو یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ کوئی حضرت موسیٰ کی ضرب کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر، بلکہ وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا. جس وقت سمندر اترا ہوا تھا جزر میں تھا تو موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے. جب فرعون آیا اپنے لشکر کے ساتھ تو سمندر مدھ پر آ گیا، چڑھایا، لہٰذا وہ ہلاک ہوا.
تو معجزات کا ان تمام کے اندر ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ جو عقلی اور سائنٹیفک، عقلی سے آگے بڑھ کر، ایک تو عقلی ہوتا منطقی، ایک ہے عقلی سائنٹیفک، کہ اس کے حوالے سے جو چیز اسلام کی فٹ نہیں بیٹھی، جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول اور اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول. اب اسکوئر پیگ ہے، راؤنڈ ہول ہے، تو آپ کو اس کے کونے تراشنے پڑیں گے تب وہ اس ہول میں جائے گا. لہٰذا انہوں نے وہ کونے تراشے، اسی کے طرف پر پھر چلے ہیں. جو آپ کو معلوم ہے علامہ مشرقی، انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندا تو ان کے پہلے کتاب کے کیا تھے؟ مولوی کا غلط مذہب نمبر 1، مولوی کا غلط مذہب نمبر 2، مولوی کا غلط مذہب نمبر 3، چھوٹے چھوٹے کتاب کی شاید ہوئے. مولوی اس سے علماء سے برگشتہ کر دیا. اب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہے مجدد وقت، یہ مولوی شولویوں کے بارے میں کچھ نہیں ہے. اسی کا معاملہ پھر انکار حدیث کی شکل میں آیا، جن میں کہ ایک بڑی شخصیت ہے وہ غلام احمد کی، غلام احمد پرویز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی تھی، اچھا عیسیٰ برداشت تھا، لکھنا اچھا آتا تھا، بولتا بھی اچھا تھا. تو ظاہر بات ہے فتنہ وہی سب پیدا کر سکتا ہے جو باصلاحیت ہو. جس میں کوئی صلاحیت نہیں وہ کیا فتنہ پیدا کرے گا؟ وہ نہ دنیا میں کوئی ترقی کرے گا، نہ دین میں کرے گا، نہ فتنہ انگیزی کر سکے گا. وہ تو جیسا بھی ہے معاملہ عام معمول جو ہے لوگوں کا، جیسی بھیڑ چال چل رہی ویسے چل جائے گا. تو اس فضا میں اصل میں غلام احمد پرویز نے جو ڈیرا لگایا وہ وفات مسیح پر. یہ سب غلط ہے. یہ کہ مسیح زندہ نواز پاک پر اٹھا لیے جائے، کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے کوئی حل ہونی بات ہے. سائنس اس کو مان سکتی ہے. وہ تو اصل میں ٹھیک ہے. ان کا کہنا کیا ہے کہ مسیح کو سولی تو چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرا نہیں، فوت نہیں ہوا، موت باقی نہیں ہوئی. پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو زخمی تھا، مجروح تھا، لیکن تھا زندہ. پھر اس کو غیر میں رکھ بخار میں رکھ دیا گیا. پھر اس کے جو معتقدین تھے انہوں نے اس کی مرہم پٹی کی، اس کا علاج کیا. پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا. وہاں چھوڑ گیا اپنے اس شہر کو، یروشلم کو، اور اس ملک کو، فلسطین کو. اور پھر وہ آ گیا کشمیر میں، اور کشمیر میں وہ فوت ہوا. اس کی قبر موجود ہے. کسی قبر کی کوئی پرانی بوسیدہ قبر کا نام نہیں دیا، فلاں قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ ہے سارا معاملہ. اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، وہ جو سائنسی ذہن ہے وہ اس کو نہیں مانے گا. چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرق عادت اور بھی بہت سے ہیں. آخر اصحاب کہف 300 برس تک سوتے نہیں رہے. یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے صحیح ہے؟ یا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ کر دیے گئے؟ ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا. لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ صحیح رہا، اس کو غصہ نہیں، اس میں کوئی بدبو نہیں آئی. تو واقعات ہوتے ہیں ایسے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے خلق عادت. ٹھیک ہے، فطری قانون جو بھی ہے، لاز آف دی نیچر اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے، بند نہیں ہو گئے، اختیار ختم نہیں ہو گیا. میں کیا کروں؟ میں تو قانون بنا بیٹھا، تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میں تو قانون بنا چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے. اب اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو میں تو نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ قانون ہے، وہ میرا بنایا ہوا قانون. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے. وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے. اسی کو کہتے ہیں خرق عادت. خرق کے معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا، توڑ دینا. جیسے کہ وہ سورہ کہف میں لفظ آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا، حضور کے پاس انہوں نے اس کشتی کا جس میں وہ سوار تھے اس کا ایک تختہ پھاڑ دیا، توڑ دیا. خرقہ. تو خرق عادت سے مراد عام عادی قانون، لاس، فزیکل لاس، کیمیکل لاس جو بھی دنیا میں چل رہا ہے، بایولوجیکل لاس، ان کو جب چاہے اللہ توڑے اور اپنی خصوصی مشیت کا اس کے اندر اظہار کر دے. اب اس سلسلے میں جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہے اور اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں، ان میں قادیانی نے اور قادیانیوں نے اصل ڈیرا لگایا ہے لفظ وفات پر. اصل میں یہ لفظ کیا ہے جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں، ان کو بڑی آسانی وفات 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 یہ تو آ گیا. توفیتو، توفیتا، وہ توفی کا، اے موسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا. اے اللہ جب تم نے مجھے وفات دے دی، وفات تو قرآن میں ہے. پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ مفسرین کو کیا ہو گیا؟ ان کا دماغ خراب ہو گیا. یہ تمام محدثین جو ہے اتنی عقل بھی نہیں تھی. تو یہ وہ بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں عربی زبان کا قاعدہ. عربی زبان کے اندر ایک سے حرفی روٹ ہوتا ہے، اس سے الفاظ بنتے چلے جاتے. تو قریب کھانوں کا پانی ہے، پانی کو آپ نے گلاس میں ڈال دیا، کوئی اور شیپ ہو گئی. کپ میں ڈالا، کوئی اور شیپ ہو گئی. اب کشت میں ڈالا، کوئی اور شیپ ہو گئی. شیپ تو بدل جائے گا، ہے تو وہی کا وہی پانی. تو اسی طریقے سے مثلاً میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. علم یعلم، علم، کسی شے کو جان لیا. عالم یعلم، اعلامن، کسی کو کچھ بتا دیا. علم خود جان لیا، اور عالم یعلم اعلامن، کسی کو کچھ بتا دینا. علم یعلم تعلیمن، کسی کو کوئی بات بڑی اچھی طرح ذہن نشین کرانا، بار بار دہرانا، سمجھا دینا.
یہ تعلیم ہو گئی. تعلم یتعلم تعلما، خود علم حاصل کرنا. اب عالم یعلم سے عالم بنا، اور علمہ یعلم سے معلم بنا، اور تعلم یتعلم سے خود علم حاصل کرنا، اس سے متعلم بنا. متعلم جو کہ علم حاصل کر رہا ہے. اسی طرح استعلام علم حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں جسے ہندی میں کہتے جانکاری حاصل کر لینا، اویئرنیس حاصل کر لینا. اور وہی لفظ ہے علم. اب کہیں آپ اس کے مادے کو دکھا کر اور اس کے معنی میں الٹ پھیر کریں گے تو جو شخص عربی زبان سے واقف نہیں ہو تو جانے کیسے. اسی طرح کی مثال ہے وفا. وفا یفی، وقا یقی، وفا یفی. اوفا یوفی ایفاء، وفا یوفی توفیۃ، توفا یتوفا تعفن، اور استعفاء. یہ اسی طریقے سے میں نے مثال آپ کو دے دی. وفا یفی کے مادے سے اس مصدر سے کوئی لفظ قرآن میں نہیں آیا، لیکن اردو میں آپ کو معلوم ہے بڑا پیارا مصرع ہے. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. بھائی وعدہ وفا کرو، وعدہ پورا کرو. اس کے معنی ہے پورا کر دینا، کسی کو کوئی چیز پوری دے دینا. اور اس کے بعد اوفا یوفی، اس کے معنی بھی وہی ہے بھرپور. اس سے بنے گا اوفو بعہدی یوف بعہدکم. یہ جو سورہ بقرہ کے 5 رکوع میں آیا ہے، یہودیوں تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. تم میرے عہد کو پورا کرو. میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ جو رسول نبی امی آئیں گے، نبی رسول امی، اس کو تمہیں ماننا ہے، اس کو ساتھ دینا ہے. اوفو بعہدی، اب اس عہد کو پورا کرو. اوف بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ برکات خیرات جیسی پہلے رہی ابھی باقی رکھوں گا. وفا یوفی، پورے اہتمام سے پورا کر دینا، کسی کو دے دینا چیز پورے اہتمام کے ساتھ. جیسے علمہ یعلم، پورے اہتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک بات ذہن نشین کرنا. یوفی، اس کا جیسے ابراہیم الذی وفا، ذرا اس ابراہیم کا تذکرہ کرو، اس نے سارے تقاضے جو اللہ کے تھے پورے کر دیے بھرپور. جو امتحان آیا اس میں وہ ثابت قدم نکلے. توفا یتوفا، یہ آیا کسی شے کو پورا پورا لے لینا. اب ایک ہے پورا پورا دے دینا، ایک ہے پورا پورا لے لینا. ایک ہے کسی کو علم دینا، علم یعلم تعلیما، کسی کو پورا دینا. وفا یوفی توفیۃ، کسی سے علم حاصل کرنا. تعلم یتعلم تعلما، کسی سے پورا پورا لے لینا ہے. توفا یتوفی، اور اسی طرح استعفاء، کسی سے پورا لے لینا. یہ لفظ آیا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم ووزنوهم یخسرون. ہلاکت و بربادی ہے ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو جب تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یاد نہیں رہا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب ہوگا پورا پورا پیسے پیسے کا. تو یہ میں نے آپ کو اس گردان سے بتا دیا کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ کتنے معنی دے رہا ہے. مادہ ایک ہے. وفا یوفی پورا کر دینا، اوفا یوفی پورا کر دینا، لیکن توفا یتوفی پورا دے دینا، استعفاء پورا دینا. اذا کانوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم ووزنوهم یخسرون. اب دیکھیے اس میں قرآن مجید جو ہے اس کے ضمن میں سب سے جو فیصلہ کن آیت ہے وہ سورہ زمر کی ہے. اور یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے کہا تھا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. اب دیکھیے یہ ساری آیتیں جن میں حضرت مسیح کا ذکر ہے اور وفات کا لفظ جو ہے مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے، اس میں سورہ زمر جو کہ 32 سورت ہے، اس میں ہے وہ کانٹے دار آیت جس سے مسئلہ حل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو سنائی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ قبض کر لیتا ہے، لے لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس کے مرنے کا وقت نہیں آیا، مرا نہیں ہے، اس کی نیند میں لے لیتا ہے. فیمسک التی قضی علیہ الموت، تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو تو روکے رکھا ہے، موت کے وقت لیا اور روکے رکھا ہے. اور ویرسل اخری الی اجل مسمی، اور جو دوسرے ہیں جن کے موت کا وقت نہیں آیا ان کو مؤخر کر دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے. سوال یہ نیند میں کیا چیز عطا لیتا ہے، کیا جان لیتا ہے؟ کیا بات نہیں، شعور نہیں چلتا. ایک ہے انسان کا شعور، وہی تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچی چیز تو وہی ہے. یہ شعور ختم ہو گیا تو انسان کا رہا، اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ تحت شعور ہے، سب کانشیس مائنڈ. تو خواب جو ہوتے ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ کے ہوتے ہیں، وہ کانشیس مائنڈ کے تو نہیں ہوتے. جو کانشیسنس ہے، شعور جو ہے،
اور خاص طور پر خود شعوری، وہ نیند میں اللہ سخت کر لیتا ہے. تو محض شعور کے لیے بھی وفات کا لفظ آ گیا. ابھی تو جان یہی ہے، جو سویا ہوا ہے وہ مرا تو نہیں ہے، زندہ ہے. البتہ جب جس کو ہم موت کہتے ہیں وقت آیا تو شعور بھی لے لیا، جان بھی لے لی، دو چیزیں لے لی. حضرت عیسیٰ پر پورا اطلاق ہوا، مجسم عیسیٰ کو لے لیا، شعور بھی لے لیا، جان بھی لے لی اور بدن بھی لے لیا. تو گویا کہ لفظ توفا کا کامل اطلاق تو صرف عیسیٰ پر ہو رہا ہے. ہم جب مرتے ہیں تو ہمارا جسم تو یہی رہتا ہے، وہ تو کیا قبر میں پورا قبض نہیں کیا اس نے، پوری سہ کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، جسم تو یہی ہے. لیکن یہ کہ موت کے اندر ظاہر بات ہے کہ جان گئی، اور جان ہی اصل چیز ہے. جب جان نکل گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ تو یوں سمجھیے کہ اب ایسی چیزیں جلدی سے قبر میں دبا دو ورنہ یہ سڑے گی، گل جائے گی. اور قبر میں بھی کیا ہوگا؟ کیڑے ویڑے کھائیں گے، ختم کریں گے، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ چاہے. انبیاء کرام اور شہداء کی جسموں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ عالم. تو اس اعتبار سے تو اب توفا اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اب لفظ کا دیکھیے، یہ قرآن مجید میں نمبروں کتنے معنی میں آیا. ایک تو پورا وجود کسی کا یہ نفس ہے، میرا نفس، نفسی نفسی نفسی. کیا ہوگا جب قیامت کے دن ہم بول رہے ہوں گے؟ اور جو اللہ کے لیے بھی لفظ آ گیا نفس. نفس کے معنی ہم جب بولتے ہیں عام طور پہ تو وہ تو برے سمجھ میں بولتے ہیں بھائی یہ نفسی نفسیت نفسانی تقاضے ہیں، ان کو ذرا دبا کے رکھو. لیکن یہ نفس یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یعنی اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ وہ جہاں رؤوف الرحیم ہے وہاں پر وہ عذاب دینے والا بھی ہے، انتقام بھی لیتا ہے، شدید العقاب بھی ہے. تو یہ بھی ہو گیا نفس. پھر نفس جو ہے ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، جو کہ نفس کی ایک کیفیت ہے خاص، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ. کیا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہاں پر کیا ہے؟ نفس سے مراد پہلا جو ٹکڑا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها. شعور جو ہے اسے اس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا. اور جب موت ہوتی ہے تو شعور کے ساتھ جان بھی اس کے اندر شامل، وہ نفس کا اطلاق ہو گیا اس پر. اور اصل میں لفظ توفا جو ہے اس کا حقیقی مفہوم اگر پورا ہوا ہے اس معنی میں کہ پورا کا پورا لے لینا، تو وہ تو صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے. شعور جمع جان جمع جسم کو سب کے سب اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اصل میں اس آیت کے اوپر جو ان لوگوں نے زور لگایا ہے اس میں اس اعتبار سے کہ یہ لفظ وفات جو ہے اس کے اوپر جو ہے عام طور پر وفات کے معنی ہے موت ہے. حالانکہ قرآن مجید میں موت کا لفظ بھی تو آیا ہے، ان موتہا واللتی لم تمت، یہ سارے الفاظ موت کا لفظ بھی تو آتا ہے. لیکن یہ کہ وفات کا لفظ بھی کوئی شک نہیں ہے. حضور کی وفات ہو گئی، فلاں کی وفات ہو گئی، یہ بھی ہے، لیکن یہ اس کا ایک استعمال ہے. وفا یفی، اوفا یوفی، وفا یوفی، توفا و یتوفی، استعفا یستعفی، یہ سارے الفاظ ہیں اسی سے وفا کے لفظ بن رہے ہیں. اب یہ کہ اس کے ضمن میں عقلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کے حوالے سے، کیونکہ سارا میرا اس لفظ پر ہے. دیکھیے پہلی بات عقلی طور پر یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا اور رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. اس میں فرق ہے نبی اور رسول کا. نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا. اب یہ الگ بحث ہے نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے. اس میں جو اجماع ہے تمام امت کا وہ کیا ہے کہ رسول خاص ہے، نبی عام. نبی بہت آئے ہیں، سوالات آئے ہیں بعض روایات کی روح سے. رسول بہت تھوڑے، 313 ہیں. قرآن مجید میں یوں سمجھیے کہ 20 کے قریب تو انبیاء کا ذکر ہے اور 5-7 ہیں جو رسول ہیں. حضرت نوح رسول ہے، آدم تو رسول نہیں، نبی تو تھے. حضرت شیش رسول تو نہیں تھے، نبی تو تھے. حضرت ادریس رسول تو نہیں تھے، نبی تو تھے. نبی تو رسول جو ہے پہلے وہ تو حضرت نوح ہے. اس طریقے حضرت جو ہود ہے پھر حضرت صالح ہے. اس حوالے سے نبی اور رسول کے فرق کو سمجھیے. تو قرآن کہتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے کر دیا، لکھ دیا میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. رسول مغلوب نہیں ہو سکتا. نمبر 2 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ بات ہمارے طرف سے طے کی جا چکی ہے، پہلے سے طے ہو چکی ہے، پہلے سے معین قانون ہے اپنے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا. رسولوں کو، نبیوں کے بارے میں نہیں، کہ وہی منصور ہو گئے، ان کی مدد کی جائے گی لا محالہ. اور ہمارا جو لشکر ہوگا یعنی رسول کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کا لشکر ہے، وہ حزب اللہ ہے. وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، لازماً وہ غالب ہو کر رہیں گے. یہ 2 چیزیں جو ہے قرآن مجید کے اندر، یہ 2 آیات 10 سے قطعی ہے کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا.
اب عجیب بات دیکھیے سورہ آل عمران میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ بھی موجود ہے۔ حضرت یحییٰ حضرت مریم کے خالہ بھائی تھے، حضرت زکریا کے بیٹے تھے۔ سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے، پھر عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ہم اصلی تھے، لیکن یہ کہ سیریت تھے حضرت یحییٰ۔ لیکن حضرت یحییٰ کی مدح قرآن کرتے کرتے آخری بات کیا کہتا ہے؟ نبیم من الصالحین، لفظ رسول نہیں آیا ان کے لیے۔ اور وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے لیے، وہ سارے ان کی مدح رسولا الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے اور وہ نبی تھے۔ نبی قتل ہو گئے ایک آبرو باختہ لڑکی کی فرمائش پر قتل کر دیا۔ ایک ڈانسر، اس پر بادشاہ اس وقت جو تھا، وہ بادشاہ کیا تھا؟ وہ ایسے بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے میں جیسے ہمارے ہاں بھاولپور کے جو ہے نواب ہے، بادشاہ کو انگریز تھا، حکومت اس کی تھی، لیکن ایک اٹانومی سے دے رکھی تھی۔ راجے جو ہے راجا صاحب ہے، مہاراجا ہے، یہ راجے مہاراجے اور نواب جو ہوتے تھے یہ ایک اٹانومی تھی۔ باقی ہے کہ اصل میں تو بادشاہ جو ہے کانگریس کی تھی۔ تو اسی طرح کی ایک اٹانومی جو ہے حکومت وہاں اس وقت تھی، اصل میں رومیوں کی، اس کا گورنر وہاں